عوام پھر سے چنے گی اس بار اپنے نمائندے. آئیے ہم ایک نظر ڈالتے ہیں مختلف پارٹیوں کے کردار پر. الیکشن 2018. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بلاول بھٹو زرداری کے بارے میں بات کر رہے تھے, ان کے منشور کے بارے میں بھی بات کر لیں گے. بلاول بھٹو زرداری جو ہیں انٹیریئر پر ان کا کتنا فوکس ہے اور کراچی پر؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ چیئرمین صاحب نے جتنے بھی لوگ ہیں, جتنے ہمارے جو ایم این اے ایم پی ایز کے لیے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں, ان کے ساتھ جتنی چیئرمین صاحب کی میٹنگز ہوئی ہے وہ یہی کمنٹمنٹ اسی کمنٹمنٹ پہ ہوئی ہیں کہ جو غلطیاں کوتاہیاں پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوئی ہیں اور جو نیگلیجنسی ہوئی ہے, ہو سکتا ہے کوئی کرپشن کے بھی بہت سارے چارجز پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر ہیں, بہت ساری چیزیں ہوں گی بھی, میں اس چیز پہ بحث نہیں کر رہا, لیکن چیئرمین صاحب کا جو سٹانس ہے, جو کنسرن ہے, وہ یہی کہہ رہے کہ ہم 2018 کے جو الیکشن ہے اس کے بعد بہت ساری چیزوں کو چیئرمین صاحب ڈائریکٹلی خود مانیٹر کریں گے, اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک کمپریہنسو جو اپنا منشور دیا ہے اس کے اوپر, اپنے مینیفیسٹو کے اوپر, اس کے اوپر ہم کام کریں گے. تو وہ میں انشاءاللہ آپ کو بھجواؤں گا, آپ بھی پڑھ لیجئے گا اس کو کہ ہم نے چیئرمین صاحب نے اپنی نگرانی میں کیسے اس کو ہم نے بنوایا ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین صاحب کا اسٹانس یہ ہے کہ من اس کے اوپر عمل درآمد کروائیں گے. 2018 کے الیکشن میں اگر پاکستان کے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ کرتے ہیں. اچھا, لیاری ووٹ بینک ہے, لیکن وہاں کے لوگ اتنے خائف کیوں دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیں اتنے خائف تو نہیں ہیں جتنے انفارچونیٹلی میڈیا پہ دکھایا جاتا ہے, یا اس دن کا جو انسیڈنٹ ہوا انفارچونیٹلی اس کو دکھایا گیا. میں مانتا ہوں کہ لیاری کے اندر بہت ساری چیزیں پاکستان پیپلز پارٹی کو اس سے بہتر کرنی چاہیے تھی. بہت سارے کام ہوئے ہیں, لیاری میڈیکل یونیورسٹی بنی ہے, لیاری کے اندر بہت سارے کام ہیں جو ہوئے ہیں, کھیل کے میدان, ایچ اینڈ ایوری تھنگ, بہت ساری چیزوں کے اوپر بہتری آئی ہے, بہت ساری چیزوں کے اوپر بہتری آنی چاہیے تھی. جس طرح پورے کراچی کے اندر اور پورے پاکستان میں اور پورے سندھ کے اندر پانی کا ایک ایشو, ایک سیریس ایشو ہے جس کو آج آنریبل سپریم کورٹ بھی ایڈریس کر رہی ہے, پاکستان کے تمام ادارے اس کو ایڈریس کر رہے ہیں. پانی کا ہی صرف ایشو نہیں, تعلیم کا بڑا مین ایشو ہے. ہاں, وہ لیاری کی آپ نے پرٹیکولرلی بات کی. میں آپ کو ایک چیز انشور کر رہا ہوں کہ لیاری کے لوگوں کے کچھ بھی حالات ہیں, اگر وہ ان کے بہت سارے کام نہیں ہوئے اگرچہ, تو ان کا پروٹیسٹ کرنا چیئرمین صاحب کے آگے جائز ہے کہ جی وہ پروٹیسٹ کریں. لیکن یہ پتھر مارنا, یہ سارے اس میں شہر پسند عناصر جو وہ شامل تھے, کچھ گینگ وار کے لوگ دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کس کمنٹمنٹ پہ آئے ہوئے ہیں, ان لوگوں کی انوالومنٹ بھی تھی. کل بھی میں کسی ٹی وی کا کوئی سروے دیکھ رہا تھا, وہاں پہ گراؤنڈ سروے دیکھ رہا تھا, تو جس طرح لیاری کے لوگوں نے اپنی کمنٹمنٹ کا اظہار کیا چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ, میں کہتا ہوں کہ چیئرمین صاحب 40 سے 50 ہزار کی لیڈ سے وہاں سے جیتیں گے. اور جیت کے چیئرمین صاحب کا پروگرام یہ ہے کہ کراچی سے ہم اب کراچی کو ہم بہت بہتر انداز سے بنائیں گے. اور کراچی میں بہت سارے کام اس وجہ سے بھی نہیں ہو سکے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 35 سال سے جس طرح کراچی کو ہوسٹیج بنایا گیا, کراچی کے اندر دہشت گردی انتہا پسندی تھی, کراچی کے اندر ایک ٹیلی فون پہ پورا کراچی بند ہو جاتا تھا, 1 2 3 کر کے کسی میڈیا اس میں ہمت نہیں ہوتی تھی. الطاف حسین صاحب لنڈن میں سے رات 12 بجے سے صبح 5 بجے تک گانے گاتے تھے, اور آپ لوگ اس گانے کو بھی آپ اس کو کٹ کر سکیں. کسی میڈیا میں اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی. میں کوئی میڈیا کو بلیم گیم نہیں کر رہا, بلکہ پورے ادارے کراچی کے اندر ہوسٹیج تھے. سیاسی جماعتیں تو دور کی بات, ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی اس کے اوپر بہت ساری کمپرومائز تھی. 92 کا جو آپریشن ہوا, جن پولیس آفیسر نے آپریشن کیا ہے, آج ان میں سے میرے خیال میں کوئی بھی اس دنیا میں نہیں ہے. تو یہ ساری سرکمسٹانسز تھے جو کراچی کے اندر کام نہیں کر سکے. پاکستان پیپلز پارٹی نے اس دور کے اندر جب کراچی سے ڈومینیشن ختم ہوئی, دہشت گردی ختم ہوئی, دہشت گردوں کو پکڑا گیا, تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ہزاروں کی تعداد میں گوشت ملازمین, کے ایم سی, کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, کراچی واٹر اینڈ پاور بورڈ, اس سے ہزاروں کی تعداد میں گوشت ملازمین نکلے. آج وسیم آفتاب جیسے لوگ جو 27 سال تک
گوشت ملازم رہے KMC میں اور سیاست بھی کرتے رہے. اس کی میں بہت ساری مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں کہ کراچی کے حالات خراب کرنے میں ان لوگوں کو, ان قوتوں کا ہاتھ تھا جو ٹھپے لگا کے کراچی کا مینڈیٹ شو کر کے کراچی کے اندر اقتدار میں رہے, چاہے جنرل پرویز مشرف کا دور ہو, چاہے پیپلز پارٹی کا دور ہو یا کسی اور سیاسی جماعت کا دور ہو, وہ ہمیشہ اقتدار میں رہے. اور ان کے لیے ان کی لیڈرشپ, الطاف حسین صاحب خود کہتے ہیں کہ میرے لوگ پارک بیچ کے یہاں سے چلے گئے. تو پھر یہ سارے سرکمسٹانسز تھے جس بنیاد کے اوپر کراچی میں انفارچونیٹلی وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی جو ہونی چاہیے تھی. جب ان کی ڈومینیشن ختم ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت سارے کام کیے, اور انشاءاللہ 25 جولائی کو کراچی کے لوگ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ دیں گے تو انشاءاللہ اس سے بہتر کام کریں گے. اچھا, پیپلز پارٹی اگر حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتی تو ان کا پہلا ٹارگٹ کس چیز پر فوکس ہے ان کا؟ میرے خیال میں پہلا ٹارگٹ تو اگر سندھ کے حوالے سے مجھ سے پوچھنا چاہ رہی ہے تو سب سے پہلے ایک پانی کا ایک بہت بڑا ایشو ہے. K4 منصوبہ جو ہے وہ اس کو کمپلیٹ فوراً ہونا چاہیے. جو وفاق نے اپنے وعدہ کیا وہ اس کو بھی پیسے وفاق کو بھی دینے چاہیے, کیونکہ سندھ نے فری آف کاسٹ لینڈ دی ہے سندھ گورنمنٹ نے. تو یہ دے کے پہلے تو کراچی کا پانی کا مسئلہ حل ہونا چاہیے, پورے سندھ کا پانی کا مسئلہ ہونا چاہیے. پھر ایجوکیشن کا بنیادی بہت ایک ضرورت ہے. پھر ہیلتھ کے اوپر تو پیپلز پارٹی نے بہت سارا کام کیا بھی ہے, اور بھی پائپ لائن میں بہت سارے منصوبے کیا تو ہے, لیکن وہ کام پھر کچھ ٹائم بعد نظر ہی نہیں آتا کہاں یہ چیز نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ آپ جائیں ہمارے جو کارڈیک ہاسپٹل بنے, جو ابھی 2 کمپلیٹ نہیں ہوئے اور 7 ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں, آپ ان کے اندر جائیں, آپ ٹروما سینٹر میں چلے جائیں, آپ جناح ہاسپٹل کراچی جائیں, آپ کو مہنگا ترین علاج آپ کو جناح ہاسپٹل میں فری آف کاسٹ ملے گا. جہاں پہ یہ جو برین سرجری وغیرہ ہوتی ہے, ٹروما کے جتنے ایشوز ہوتے ہیں وہ جناح ہاسپٹل میں آپ جائیں, آپ کو خوشگوار حیرت ہوگی کہ آپ آغا خان ہاسپٹل سے جناح ہاسپٹل کراچی کو کمپیئر کر سکتی ہیں. میں یہ کوئی افسانہ نہیں سنا رہا, یہ پڑوس میں ہے جناح ہاسپٹل, آپ بالکل وزٹ کر سکتے ہیں. لیکن ہم اکثر دیکھ رہے ہوتے ہیں میڈیا کی, آپ بات کر رہے ہیں, میڈیا ماشاءاللہ سے اتنا اویئر ہو گیا اور لوگوں میں بھی کافی اویئرنیس آ رہی ہے. تھر کی صورتحال کی اگر ہم بات کریں تو تھر میں بہت برا حال ہے. دیکھیں, تھر سے پہلی دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ ملا. بالکل میں آپ کی بات کو ایڈمٹ کرتا ہوں کہ تھر کے جو بیسک چیزیں تھی پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کے اوپر ایڈریس کیا. تھر کے اندر 800 RO پلانٹ لگے, پانی کا ایک بڑا مسئلہ تھا وہاں پہ حل ہوا. مٹھی کمپلیکس ہاسپٹل ہے جس میں راؤنڈ دی کلاک وہ کام کر رہا ہے, آپ جائیں جا کے وہاں پہ دیکھیں. تھر کے اندر ایئرپورٹ بنا, تھر کے اندر تمام روڈز وہاں پہ پختہ کیے گئے پاکستان پیپلز پارٹی نے. تھر کے لوگوں کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے بہت سارے منصوبے وہاں پہ لگائے گئے. لیکن تھر کے جو ایشوز ہیں, دیکھیں کوکب, آپ کو میں ایک چیز بتاتا ہوں, جو 5 یا 10 دن یا 15 دن کا بچہ اگر انفارچونیٹلی اس کی ڈیتھ ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ بھوک سے مر گیا. وہ بھوک سے وہ کوئی گندم تو نہیں کھاتا نا, وہ تو ظاہر ہے اس کو دودھ کی ضرورت ہوتی ہے. دودھ کا ایشو نہیں ہے وہاں پہ, لوگوں کی اپنی بھینسیں, سب چیزیں, اپنی جو مال مویشی بھی لوگوں نے رکھے ہوئے. وہاں پہ ہے کیا جو بنیادی چیز پاکستان پیپلز پارٹی نے ایڈریس کیا, وہاں پہ ارلی میرجز کا ایک بہت بڑا ایشو تھا. 12 سال ایون کہ 11 سال کی لڑکی. اچھا, 10 سال پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے, کون سا ایسا بڑا پروجیکٹ بنا ہے پیپلز پارٹی؟ میرے خیال میں آپ کو کتنے پروجیکٹ گنوا سکتا ہوں. سندھ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی, اگر آپ پوچھتی ہیں وفاق کی گورنمنٹ, اگر آپ نے 10 سالوں کا پوچھا تو ہم نے بنیادی طور پہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کا جو آئین کا ڈھانچہ تھا, ذوالفقار علی بھٹو شہید کا جو اوریجنل آئین تھا, وہ اس کو ہم اصل شکل میں لے کے آئے. پھر آپ کو سوات آپریشن میں یاد دلاتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ کے اندر سب سے بڑا آپریشن سوات آپریشن پاکستان پیپلز پارٹی نے سموتھلی کیا, ان کو کلیئر کر کے. پھر آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ہمارا لنک دیکھیں, ہمارے چیلنجز دیکھیں اور اس کو فیس کرنے کا طریقہ کار دیکھیں. آج پیٹرول جو آئل پرائسز ہیں وہاں یہ کہاں پہ اور اس وقت کہاں پہ تھی, سارے چیلنجز پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو فیس کرنا پڑا. پھر جنرل پرویز مشرف نے جو انفارچونیٹلی انٹرنیشنل جو جنگ تھی وہ پاکستان کے اوپر مسلط کی ہوئی تھی, اس کو فیس کرنا. شمسی ایئر بیس کو ہسٹری میں پہلی دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے امریکہ کی آنکھوں میں ڈال کے یہ کہا کہ جی آپ یہاں پہ شمسی بیس خالی کریں. تو پاکستان پیپلز پارٹی کے میں کتنے منصوبے, نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پاکستان پیپلز پارٹی نے شروع کیا. سی پیک آپ منصوبہ پوچھ رہی ہیں نا, آج سی پیک میں میاں نواز شریف صاحب کریڈٹ لینا چاہتے ہیں. یہ اسی طرح کریڈٹ لے رہے ہیں جس طرح ذوالفقار علی بھٹو نے اور ڈاکٹر عبد القدیر
القدیر کو یہاں سے لے کے آئیں, اور ڈاکٹر عبد القدیر نے پاکستان کو ایک ایٹمک پاور دیا, آج میاں نواز شریف صاحب اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں, سی پیک کا بھی اسی طرح کریڈٹ لے رہے ہیں جس طرح یہ, لیکن انہوں نے پنجاب کی حالت تو بدلی ہے. دیکھیں پنجاب کی حالت آپ کو نظر آ گئی 2 دن سے, 2 دن میں آپ نے دیکھا کہ جو جس طرح انہوں نے پیرس بنایا, پیرس کے وہ ٹیونس بنا ہوا ہے وہاں پہ, لیکن موٹر وے بنائی انہوں نے, بڑے کام کیے. ایک آدھ کوئی منصوبہ لگانا جو سی پیک کا, آج چائنیز ایمبیسڈر کی میں پچھلے دنوں سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا کسی اخبار میں انٹرنیشنل, کہ اس نے کہا کہ جتنی سی پیک کے حوالے سے سیریس میٹنگ ہوئی تو وہ 2008 سے 2012 تک ہوئی, اور آصف علی زرداری صاحب کے منتھلی 2-3 وزٹ ہوا کرتے تھے وہاں پہ, کہ جو جا کے سی پیک کو آگے چلایا, اور اس کا کوئی کریڈٹ نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس کا کوئی کریڈٹ لینا چاہتی ہے, یہ پاکستان کے لوگوں کا کریڈٹ ہے. جب آپ چائنا والے 1 روڈ 1 بیلٹ کا کانسیپٹ پوری دنیا میں دے رہے ہیں, تو پھر جو افغانستان ہے, جو رشیا کی ریاستیں, ہندوستان ہے, ظاہر ہے خوش قسمتی سے پاکستان ایسی جگہ پہ بنا ہے کہ 10 سے 15 ملک میں چائنا کا جو 1 روڈ 1 بیلٹ کا کانسیپٹ ہے وہ تبھی کامیاب ہوگا کہ پاکستان سے سی پیک گزرے گا. تو اس کا کریڈٹ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا ہے, کو چیئرمین آصف علی زرداری صاحب کو جاتا ہے, یوسف رضا گیلانی صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے سی پیک کا ایک بڑا منصوبہ پاکستان کے اندر لے کے آئے, کہ آج پاکستان کے لوگ, پاکستان کی جو بزنس کمیونٹی ہے ڈیپینڈ ہی سی پیک کے اوپر کر رہی ہے. تو ہم پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے, تیرے قرآن کو سینے سے لگایا کس نے, پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ ہم وفادار نہیں, گر ہم وفادار نہیں تو بھی دلدار نہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی تو ڈے 1 سے اپنے کام کی طرف توجہ دے رہی ہے, کام کی طرف توجہ تو دے رہی ہے. یہ بتائیں, سندھ کے جو لوگ ہیں کہتے ہیں روٹی کپڑا مکان کا وعدہ کرنے والے جو ہیں وعدے کو وفا نہیں کر رہے ہیں, برا حال ہے. سندھ کے لوگ جو ہیں کافی ناراض دکھائی دے رہے ہیں. سندھ جو ہے مین پوائنٹ ہے وہاں کا, ووٹ بینک ہے, ووٹ بینک کہہ سکتے ہیں. اور اب لیاری والوں کی اگر بات کی جائے تو لیاری والے بھی بڑے خائف ہیں, اور لوگ جو ہے پیپلز پارٹی سے کافی نالا دکھائی دے رہے ہیں. پاکستان کی ہسٹری میں نہیں بلکہ پوری دنیا کی ہسٹری میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کی شروعات کی ہیں, اس کو انٹرنیشنل جو ٹرانسپیرنٹ ادارے ہیں وہ لوگ آج پاکستان میں بی ایس پی کو کریڈٹ دے رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو پروگرام شروع انہوں نے کیا ہے اس سے ظاہر ہے جو روٹی کپڑا مکان کا جو وعدہ تھا اس سے کافی حد تک پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کے اوپر عمل درآمد کیا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو منشور دیا اس میں بنیادی طور پہ ایک بھوک مٹاؤ پروگرام ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک منشور میں دیا ہے, جس میں گراس روٹ لیول پہ پاکستان پیپلز پارٹی یو سی سطح پہ, وارڈ کی سطح پہ جا کے ہم کھانے پینے کے سٹور بنائیں گے, جنرل سٹور بنیں گے وہاں پہ, اور ان کو آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس کو علاقے کی جو خواتین ہوں گی اس کو وہ رن کریں گی, اور اس میں گورنمنٹ سبسڈی وغیرہ دے گی, جس کی بنیاد کے اوپر انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنا منشور جو روٹی کپڑا مکان کا منشور. ابھی آگے کا اور کیا منشور ہے پیپلز پارٹی کا؟ پیپلز پارٹی کا منشور یہ ہے کہ پاکستان کو باعزت طریقے سے انٹرنیشنل جو کرائسس ہے اس سے نکالنا, انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ اپنے اچھے تعلقات قائم کرنا, پاکستان کے اندر غربت, مہنگائی, بے روزگاری, پانی کا ایشو, سرکری کا ایشو, ہندوستان کے ساتھ جتنے ہمارے کنٹروورشل ایشوز ہیں اس کو ریزالو کرنا, یہ سارے پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کا حصہ ہیں. ہماری پالیسی وہی پالیسی ہے جو ذوالفقار علی بھٹو شہید کی پالیسی تھی, محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی پالیسی تھی, کو آگے لے کے چل رہے ہیں نا, اسی کو لے کے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری آگے لے کے چل رہے ہیں. تو یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا. عوام پھر سے چنے گی اس بار اپنے نمائندے. آئیے ہم ایک نظر ڈالتے ہیں مختلف پارٹیوں کے کردار پہ. الیکشن 2018